ٹرمپ پاکستان پہنچیں گے، مایوس نہیں ہونا، کشمیریوں کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی وطن واپسی سے قبل گفتگو۔ دورے کے دوران وزیر اعظم نے کشمیر کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا، دنیا بھر کے سامنے مودی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ President Trump, head of the most powerful country in the world, he's best placed to do something about this. So Narendra Modi does not want any outside people to mediate. He keeps saying it's a bilateral issue. When we try to talk to him, he says it's a unilateral issue. مقبوضہ کشمیر کے حالات مزید بگڑے تو میں اور ٹرمپ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا انتباہ۔ CNN کو انٹرویو میں کہا، مودی سازی نہیں چاہتے، دنیا بات کرے تو کہتے ہیں یہ باہمی تنازعہ ہے، جب پاکستان بات کرے تو کہتے ہیں اندرونی معاملہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دنیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں چین کی بھی پاکستانی موقف کی حمایت۔ مسئلہ کشمیر تاریخ کا چھوڑا ہوا ایک تنازع ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا مطالبہ، کہا چین کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت کرتا ہے جو صورتحال کو پیچیدہ بنائے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے دوستی کا ثبوت دے دیا۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اٹھایا، کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے، اقوام متحدہ سے معاملے پر کردار ادا کرنے کی اپیل۔ کشمیریوں کے لیے مل کر جنگ لڑیں گے، عوام بھارت کے اقدامات کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے، جنگ ہوئی تو وہ آخری ہوگی، وفاقی وزیر شیخ رشید کی گھن گرج۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں سچے عاشق رسول نے اقوام متحدہ میں جرت اور بہادری سے مقدمہ پیش کیا۔ کچھ لوگ عمران خان کی تقریر پر تنقید کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، میں نے آج تک ایسی تقریر کسی لیڈر کی نہیں سنی۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کی آج نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو۔ کشمیر کے معاملے پر وزیر اعظم اپوزیشن کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چل سکتے، رہنما پیپلز پارٹی سسی پلیجو کا شکوہ۔ وزیر اعظم عمران خان کے خطاب نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو نیا جذبہ دے دیا، کشمیری عوام کڑے پہرے توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے، آزادی کے حق میں نعرے، بزدل فوج نے نہتے کشمیریوں پر گولیاں برسا دی، گھر گھر تلاشی کے دوران فائرنگ سے مزید 6 کشمیری جام شہادت نوش کر گئے، وادی میں زندگی کو رکے 55 روز گزر گئے، شہریوں کا دنیا بھر سے رابطہ منقطع۔ چمن میں تاج روڈ پر دھماکہ، JUI کے رہنما محمد حنیف سمیت 3 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے، دھماکے سے متعدد گاڑیوں اور عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ حکومت کا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے لیے سکھ یاتریوں کو بڑی تعداد میں ویزا دینے کا فیصلہ، تقریبات میں 1 لاکھ سکھ یاتریوں کی شرکت متوقع۔ الیکٹرک کی سنگین غفلت عوام کی جان کے در پہ، گزشتہ روز بارش کے بعد کرنٹ لگنے سے مزید 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ بارشوں میں شہریوں کی اموات کے باوجود انتظامات کرنے میں ناکام، شہریوں کو صرف احتیاطی تدابیر کی ہدایت کرتی رہی۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو، پنجاب میں قاتل مچھر مزید 2 جانیں نگل گیا، جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی، مزید 199 افراد نے وائرس کی تشخیص، خیبر پختونخوا میں 114 نئے کیسز رپورٹ، سندھ میں مزید 91 افراد متاثر۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے پیر کو کھیلا جائے گا، دونوں ٹیمز آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کریں گی، پہلا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا۔
اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے وزیر اعظم کا دورہ امریکہ، لیکن اس سے قبل آپ کو لاہور سے اہم خبر دیں گے۔ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں پولیس کے چھاپے کے دوران 18 سالہ نوجوان مبینہ طور پر سر پر پتھر لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ نوجوان کی ہلاکت کے بعد پولیس اہلکار فرار ہو گئے۔ لواحقین نے پولیس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے غضنفر خان سے۔ جی غضنفر، اپڈیٹ کیجیے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، ایک اور پولیس کی غفلت سے جو ہے وہ جان چلی گئی۔ نواب ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جہاں پر پولیس اہلکار ایک یونس ہے ASI، جس نے بتائے بغیر اپنے افسران کو جو ہے وہ جوئے کی اطلاع پر جگیوں میں نواب ٹاؤن کے علاقے میں جو ہے وہ چھاپا مارا، اور جگی میں موجود شہباز عرف کاڑا جو ہے وہ پولیس کو دیکھتے ہی جب نکلا تو فوراً جو ہے وہ گر کر سر پر چوٹ آنے سے موقع پر جہاں بحق ہو گیا، جبکہ ورثہ کا یہ الزام ہے کہ پولیس نے اس کو پسٹل کے بٹ بھی مارے اور پتھر بھی مارے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تاہم پولیس کا موقف یہ ہے کہ چھاپے کے دوران ریڈ کے دوران وہ گر کر جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ شہباز جو ہے وہ 4 بچوں کا جو ہے وہ باپ تھا اور روزی روٹی اور محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ گھر کا پیٹ بھی پالتا تھا۔ تاہم ورثہ کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا گیا ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مقدمہ بھی درج کیا جائے اور اہلکار کو نامزد بھی کیا جائے۔ تو غضنفر، یہ بتایا گیا اب تک پولیس کا کوئی موقف واضح طور پر سامنے نہیں آیا اس سلسلے میں؟ جی بالکل، پولیس کا ابھی تک مکمل جو ورژن ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ ہلاکت کس کی تھی، کس وجہ سے، کس کی غفلت سے ہوئی، اس طرح کا موقف تو نہیں ہے، لیکن فی الحال اتنا بتایا گیا ہے کہ ایک چھاپے کے جوئے کی اطلاع پر ایک چھاپا مارا گیا تھا جگی کے علاقے میں، جہاں پر یہ شخص جو ہے وہ دیکھ کر فرار ہوا اور گر کر جو ہے وہ سر پر پتھر لگنے سے موت واقع ہوئی۔ اچھا، یہ بتائیے گا ان کے لواحقین کے حوالے سے بتائیے کہ ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، یہ جو مقتول ہے اس کے باپ کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کی نیگلیجنسی اور پولیس نے اس پر تشدد بھی کیا اور اس کے تمام جو دیگر ساتھی بھی موجود تھے اس پر بھی تشدد کیا اور بٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پتھر بھی مارے، جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت۔ ورثہ نے کلیئر الزام عائد کیا ہے یہ کہ پولیس کی تشدد کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تاہم پولیس نے یہ مطالبہ کیا ہے حکام سے اور حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور جو ریڈ کے جو پولیس اہلکار میں ملوث تھے ان کو نامزد بھی کیا جائے۔ اچھا غضنفر، ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات موجود ہیں، پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہے اس پر بہت زور دے رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے اب اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو جس سے محکمے کا نام بدنام ہو، اس طرح کے کیسز تواتر کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے کہ محکمہ جو ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہا۔ حکومت کی جانب سے اس بارے میں پولیس محکمے کو، پولیس افسران کو ہدایت جاری کی گئی، جبکہ IG پنجاب نے بھی نچلے افسران کو جو ہے وہ ہدایت کلیئر کٹ جاری کی گئی اور اس طرح کے واقعات پر سٹینڈنگ جو ہے وہ آرڈرز جاری کیے گئے کہ کس طرح کی جو ہے وہ کاروائیاں کرنی ہیں اور اپنے افسران کو اعتماد میں لے کر جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے، لیکن اہلکاروں نے افسران کو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا اور خود ہی افسر بن کر جو ہے وہ چھاپا مارا، جس کے بعد یہ واقعہ پیش۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں۔ غضنفر خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان امریکہ کا کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن روانہ، کل شام پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کا طیارہ JFK ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ وزیر اعظم 8:15 بجے جدہ پہنچیں گے۔ جدہ میں قیام کے بعد اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس بارے مزید جانتے ہیں نیو یارک میں آج نیوز کے نمائندے طارق چودھری سے۔ جی طارق چودھری، بتائیے گا کہ وزیر اعظم کی پاکستان آمد کب تک متوقع ہے؟ آج پرائم منسٹر جو ہے وہ کچھ ڈیلے کے بعد، چونکہ کل رات کو روانہ ہو گئے تھے تو بعد میں ان کو جہاز خرابی کی وجہ سے واپس آنا پڑا اور 10 گھنٹے زیادہ قیام کرنا پڑا نیو یارک میں، جس کے بعد سعودی ایئر لائن کی پرواز میں ان کی واپسی کا انتظام کیا گیا۔ یہ پرواز جو ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے نیو یارک کے وقت کے مطابق 2 بجے روانہ ہو گئی ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے وفد کے ارکان ہیں، اس میں حفیظ شیخ، رضا داؤد، زلفی بخاری اور دیگر جو عملہ ہے ان کا وہ بھی موجود ہے۔ تقریباً کوئی 13 گھنٹے 40 منٹ کی پرواز کے بعد یہ جہاز جو ہے SV020 جدہ پہنچے گا، جہاں تقریباً 5 گھنٹے ان کا ٹرانزٹ ہوگا۔ ان کا استقبال جو ہے رائل ٹرمینل پر کیا جائے گا اور ان کو ٹرانزٹ میں جو قیام ہوگا اس دوران شاہی مہمان کا درجہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد وہ اگلی پرواز لیں گے جدہ سعودی ایئر لائن کی، جو کہ اسلام آباد جاتی ہے۔ تقریباً 3.5 گھنٹے کی پرواز ہوگی اور یہ جہاز جو ہے ٹینٹیو جو وقت ہے اس کا کل رات
پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے گا، جہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور کشمیری کمیونٹی نے ان کے استقبال کا بڑا بھرپور پروگرام بنا رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کی اطلاع کے مطابق تمام تنظیموں کو موبلائزیشن کا کہہ دیا گیا ہے اور اسلام آباد میں ان کا بڑا بھرپور استقبال ہوگا، جس میں وفاقی وزراء اور پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ یہاں میں اس دفعہ مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر نے 7 روز قیام کیا نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز کی ان کی مصروفیات کی، جہاں سے انہوں نے تقریباً 32 کے قریب ملاقاتیں کی ہیں اہم افراد سے، جس میں 16 ہیڈ آف اسٹیٹ تھے۔ اس کے بعد جو تھا سب سے پیک کا ان کا جو مرحلہ تھا وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب تھا، بڑا دبنگ خطاب کیا انہوں نے تقریباً 50 منٹ کا۔ اس کے بعد وہ کل شام 5 بجے یہاں سے روانہ ہو گئے تھے، لیکن دوران پرواز تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ان کا جہاز تھا جو کہ اسپیشل پلین تھا سعودی رائل فیملی کا، اس کے نیویگیشن سسٹم میں کچھ خرابی ڈیٹیکٹ ہوئی، جس کے بعد ان کا جہاز واپس آیا اور انہوں نے JFK پہ پھر ایک مرتبہ پھر لینڈ کیا، اور اس کے بعد وہ جس ہوٹل روز ویلٹ میں قیام پذیر سے اسی میں ان کو واپس آنا پڑا، واپس ٹھہرنا پڑا، اور تقریباً 10 سے 12 گھنٹے انہوں نے یہاں قیام کیا، اور قیام کے بعد آج ایک مرتبہ پھر وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سعودی ایئر لائن کی جو کمرشل فلائٹ ہے اس سے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، وزٹ کے حوالے سے آپ بات کریں پرائم منسٹر کے، تو وزیر اعظم عمران خان جدہ میں 3 گھنٹے قیام کریں گے اور وزیر اعظم کو جدہ میں شاہی مہمان کا درجہ دیا جائے گا، تو ظاہر ہے اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہوں گی؟ نہیں، جدہ میں ان کا ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی استقبال کے لیے یا ملاقات کے لیے کچھ اہم شخصیات تو ضرور آئیں گی، تاہم ابھی تک ان کا جو 3 سے 5 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے اس میں کوئی بڑی ہائی پروفائل ملاقات کی طرح ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب سے وہ رائل گیسٹ ہوں گے اور ٹرانزٹ میں ہوں گے تو ان کا قیام ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ میں ہی ہوگا، جو رائل فیملی کا لاؤنج ہے اس میں وہ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ اہم شخصیات ان کے پروٹوکول کے لیے آئیں یا کرسی کار کے لیے آئیں، لیکن اس طرح کی ملاقات ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کوئی کراؤن پرنس سے یا فرمانروا سے ملاقات ہے یا کسی اور اہم شخص سے ملاقات ہے، تاہم ان کا جو اسٹیٹس ہوگا وہ رائل گیسٹ کا ہوگا اور وہ رائل لاؤنج میں ہی قیام کریں گے۔ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر رائل لاؤنج میں ہی قیام کریں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں طارق چودھری، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران کشمیر اور کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی 11 قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔